السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر میں ایک ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کا شروعات کرتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کا نام جو ہے وہ تشخیص اجناس عشرہ۔ تشخیص کہتے ہیں ڈائگنوز کو، کسی بھی مرض، حالت یا چیز کی صحیح پہچان کرنا۔ اور اجناس جو ہے اس کی معنی جو ہے وہ قسم ہے، اقسام ہے، مطلب درجہ بندی ہے۔ اور عشرہ مطلب ہوتے ہیں 10، مطلب کسی بھی بیماری کو تشخیص کرنے کا جو صورت ہے، درجہ بندی ہے، اقسام ہے، وہ 10 ہے۔ تو مزاج معلوم کرنے کا وہ طریقہ جو ہے وہ 10 ہے۔ تو کسی بھی انسان کے مزاج کو معلوم کرنے کے لیے اطباء نے کچھ علامات بتائے ہیں جن سے مزاج کی تشخیص کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ علامات تقریباً 10 ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم کسی بھی انسان کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل میں ہوتی ہے یا دی گئی ہے۔ وہ فرسٹ میں جو پہلا جو ہے وہ ملمس ہے۔ ملمس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، چھونے سے محسوس ہونے والی کیفیت کو۔ اور دوسرا جو ہے وہ لحم و شحم ہے۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور شحم کہتے ہیں چربی کو، چکناہٹ کو۔ اور تیسرا جو ہے وہ بدن کی بال ہے، اور چوتھا جو ہے بدن کی رنگت ہے۔ پانچواں جو ہے وہ اعضاء کی حیت ہے۔ حیت کہتے ہیں اسٹرکچر کو، ساخت کو، شکل و صورت کو۔ اور اعضاء کا متاثر ہونا۔ ساتواں جو ہے وہ نیند و بیداری ہے۔ آٹھواں جو ہے وہ اعضاء کے افعال ہے۔ نوواں جو ہے وہ فضلات بدن ہے۔ اور 10واں جو ہے انفعالات نفسانیہ ہے۔ پہلا کو پڑھتے ہیں، پہلے ملمس کو، ٹچ کرنے کو۔ اس کے ذریعے بدن کے حرارت، برودت اور بدن کی جو صلابت کہتے ہیں سختی کو، اور لینت کہتے ہیں نرمی کو، تو اور لینت معلوم کی جاتی ہے۔ بدن کی حرارت چھونے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر چھونے سے ملمس گرم ہو تو حار مزاج کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر ملمس ٹھنڈا ہو تو یہ بارد مزاج کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جلد نہ گرم اور نہ ٹھنڈی ہو تو مزاج معتدل کی نشانی ہوتی ہے۔ بدن کو چھو کر دیکھنے پر وہ نرم ہو تو اس کا مطلب بدن میں رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، اور اگر بدن سخت ہے تو بدن میں رطوبت کی کمی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ لحم و شحم ہے۔ لحم کے مطلب گوشت اور شحم کے مطلب چربی۔ جب بدن میں عضلات مطلب مسلس زیادہ اور نمایاں ہو، ساتھ ہی ان کی مقدار بھی زیادہ ہو، اور جسم ٹھوس ہو تو یہ مزاج میں حرارت اور رطوبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر عضلات کم ہو، جسم ٹھوس نہ ہو تو یہ مزاج میں خشکی یعنی یبوست کی نشانی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ شحم و سمین ہے۔ شحم تو کہتے ہیں چربی کو، اور سمین کہتے ہیں موٹا مطلب فروا کو۔ جسم میں اگر شحم زیادہ ہے تو مزاج بارد، اور شحم کی کمی ہے تو مزاج حار ہوگا۔ چوتھا جو ہے وہ شعر مطلب بدن کے بال۔ جب بال بہت تیزی کے ساتھ اگتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں حرارت اور رطوبت کی زیادتی ہے تو مزاج حار رطب ہوگا،
اور اگر بال کم اگے تو مزاج بارد یابس ہوتی ہے۔ اب پانچواں جو ہے وہ بدن کی رنگت ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو تو جلد جو ہے سفید مائل ہوتی ہے۔ جسم کا رنگ سفید ہو تو مزاج میں برودت کی زیادتی ہوتی ہے، اور اگر جسم سرخی مائل ہو تو مزاج میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور بدن کا کالا ہونا اس میں سوداویت کی نشانی ہوتی ہے۔ اب چھٹا وہ اعضاء کی حیت ہے۔ حیت مطلب اسٹرکچر، ساخت، شکل و صورت۔ اعضاء کی شکل بھی مزاج کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے، جس کا صدر مطلب چیسٹ فراغ و کشادہ ہوتا ہے، نبض عظیم و رگیں موٹی ہو، ہاتھ پاؤں اور عضلات بڑے ہو تو اس کا مزاج حار ہوتا ہے، اور اگر عضلات کم، قد چھوٹا، اعضاء چھوٹے ہوں تو ان کا مزاج بارد ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کی جلد کھردری ہوتی ہے، مفاصل مطلب جوائنٹ نمایاں ہوتے ہیں، جسم دبلا ہوتا ہے، ان کا مزاج یابس ہوتا ہے۔ رطب مزاج کے لوگوں کی جلد جو ہے نرم اور چکنی ہوتی ہے، عضلات نمایاں نہیں ہوتے ہیں۔ ساتواں جو ہے وہ نیند و بیداری ہے۔ اگر سونے اور جاگنے کا تناسب اعتدال پر ہو تو مزاج معتدل ہوتا ہے۔ اگر نیند کی زیادتی ہے تو مزاج میں برودت اور رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح بیداری کی زیادتی مزاج میں حرارت اور یبوست کی نشانی ہوتی ہے۔ آٹھواں جو ہے وہ افعال اعضاء ہے۔ جب اعضاء اپنی طبیعی رفتار پر افعال انجام دیتے ہیں تو مزاج معتدل ہوتا ہے۔ اگر افعال میں تیزی زیادہ ہو تو مزاج میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، اور اگر افعال سستی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مزاج میں برودت کی زیادتی ہوتی ہے۔ نوواں جو ہے وہ فضلات بدن ہیں۔ جو فضلات برابر کی شکل میں خارج ہو، اس میں بو اور وہ پختہ شکل میں ہو تو مزاج میں گرمی کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر یہ سب چیزیں خلاف ہو تو مزاج میں برودت کی نشانی ہوتی ہے۔ 10واں جو ہے وہ انفعالات نفسانیہ ہے۔ زیادہ غصہ آنا، ملال کا زیادہ ہونا، مایوس نہ ہونا، یہ سب علامات حار مزاج کی دلیل ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو یہ بارد مزاج کی دلیل ہے۔ خوشی کا دیر تک باقی رہنا یبوست کی نشانی ہے، اور یہ اثرات جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ رطوبت کی دلیل ہے۔ تو مزاج کی جو ہے یہیں تک جرنی تھی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبا دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہم پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ تو شکریہ، اللہ حافظ۔